بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فاروق سلطان آپ کا ہم وطن رائٹر آپ سے مخاطب ہے۔ محمد ایوب صابر، تعلق ہے ان کا سیالکوٹ پاکستان سے، اور ان کے شعری مجموعوں میں شامل ہوا ہے سوز مشرق۔ سوز مشرق کے موضوعات میں ایک مسلمانوں کی جو شناخت ہے اور ان کے مابین اتحاد، اور ایک تہذیب و تمدن ہے، ثقافت ہے جو مسلمان قوم کی اجتماعی سوچ کی ترجمانی کی حامل ہے، اور مسلمانوں نے اسلاف کی یاد میں جو ایسے مسلمان شاعروں نے جو اپنے اسلاف کی یاد میں شاعری کو اپنا اظہار خیال سمجھتے ہیں، انہوں نے اصلاح معاشرہ کے لیے، فلاح معاشرہ کے لیے اور اخلاقی زوال پذیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر دور میں شاعری کی ہے۔ محمد ایوب صابر صاحب نے جس عنوان کے تحت شاعری میں ایک امید کا جو جوش اور جذبہ ہے، مشرقی تہذیب و تمدن کے حامل مسلمان لوگوں کے جذبات، خواہشات اور ان کے خوابوں کی عکاسی کی ہے، کیا خوب روحانی اور ثقافتی غور و فکر شامل ہے۔ روایات اور جدید زندگی کے مابین توازن کی تلاش میں میرا تو یقین ہے کہ ایک کامیاب ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے پاکستان بھر کے ادبی حلقوں میں ایک ایسی کتاب پیش کی ہے، اور متعدد مشاعروں، ادبی فورمز اور عام قاری ہے وہ بھی ان کے ساتھ جڑ رہا ہے، قارئین کو اپنی شناخت کروانے میں، یعنی فلسفہ خودی حضرت علامہ محمد اقبال سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک تحریک برپا کی ہے، اور پھر ایک تاریخ مرتب ہو چکی ہے جس کا دورانیہ 78 برس پر محیط ہے۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، ہمارے شاعر ہیں، کیا خوب انہوں نے محسوس کیا ہے، انہیں احساس ہے کہ جب سے انہوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا ہے تو علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کے خیالات کو، انہوں نے جو فلسفہ خودی پیش کیا ہے، نوجوانوں کو خاص طور پر انہوں نے محور بنایا دوستو، اور پھر تحریک آزادی پاکستان کی تخلیق کے عمل میں علامہ محمد اقبال کا جو حصہ ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد ایوب صابر صاحب شاید وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال تقلید کر رہے ہیں، ان کے افکار کی، ان کے خیالات کی، ان کی فکر کو جو اپنایا ہے۔ جس طرح میں نے ان کے متعدد ادبی فورمز، ان کا خطاب سنا ہے، تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ وہ شاعر مشرق ثانی ہے، محمد ایوب صابر، شاعر جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ان کا تعلق جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب خطوں سے ہے۔ میں اجازت چاہوں گا، اللہ سب کا حامی و ناصر۔